طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خطے میں بہت امن ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل چند دنوں میں جو ہے وہ اپنے امن قائم کرنے جا رہا ہے، جنگ بندی کرنے جا رہا ہے ایران کے ساتھ۔ اور دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 14 حملے کیے گئے، جن میں سے 13 میزائل کو تباہ کر دیا گیا ہے اور ایک کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ غیر دھمکی آمیز سمت میں جا رہا تھا۔ اور فضائی حدود کھولنے کا جلد اعلان کیا جائے گا، ترجمان قطری وزارت خارجہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سمیت مختلف فریقین سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے، اور اسرائیل جلد ایران پر حملے بند کر دے گا، اسرائیلی دفاعی حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے انتہائی معتبر سیکیورٹی حکام کے حوالے سے یہ خبر کی ہے۔ اسرائیل ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکام رہا ہے، ایران کے حملے کو سرپرائز سمجھتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران سے قطر میں امریکی ایئر بیس پر 7 میزائل فائر کیے گئے۔ قطری قطری وزارت دفاع کا دعویٰ ہے۔ دوسری جانب دوسرے حملے میں 12 میزائل فائر کیے گئے اور 11 کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی مزید کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پیشگی نوٹس پر ایران کا شکریہ ادا کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے جانی نقصان جو ہے اس میں کمی ہوگی۔ دبئی ایئرپورٹ عارضی طور پر معطل ہے اور شیڈول کے مطابق پروازیں چلانا جاری رکھیں گے۔ اماراتی ایئر لائن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب پروازوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بحال ہو رہا ہے اور جنگ بندی کی طرف معاملات آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی جانب سے بھی یہ اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور اسرائیل کی جانب سے بھی اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت ایرانی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو اس کا بڑا وقت ہوگا کچھ بھی کہنا ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے اس وقت تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اس ٹویٹ کے حوالے سے اگر بات کریں گزشتہ ان کے بیانات کی، تو خط لکھا گیا ہے، اور وہ خط لکھا گیا ہے آیت اللہ علی خامنائی کی جانب سے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اس جنگ میں، اور روس کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بالکل ہیں، کیونکہ جو حملے کیے گئے وہ فوجی تنصیبات جوہری تنصیبات پر کیے گئے، ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کیے گئے امریکہ کی جانب سے، جو کہ بقول امریکہ کے بہت مؤثر ثابت ہوئے، اور ایران نے اس بات کی تردید کی۔ ایران نے کہا کہ جن جوہری تنصیبات پر حملے کیے گئے وہاں سے جوہری مواد جو ہے وہ ویکیٹ کر لیا گیا تھا، اسے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو حملے ہیں یہ سود مند امریکہ کے حوالے سے ثابت نہیں ہوئے ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے جو ریٹیلیشن کی گئی ہے امریکہ کے حوالے سے، وہ خاصی مؤثر نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایران نے 14 میزائل فائر کیے اور امریکی ایئر بیسز پر جو قطر میں ہیں، اور ان 14 میزائل میں سے 13 کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، اور ایک جو میزائل ہے وہ غیر دھمکی آمیز سمت میں جا رہا تھا، اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کے مطابق یہ تفصیلات اب تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی جو ہے اس کی طرف بڑھیں گے ہم، اور رہائشی علاقے میں کچھ ملبہ گرا ہے جسے ہٹا دیا گیا ہے، جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ عہدیدار قطری وزارت دفاع کی جانب سے وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آ رہے ہیں۔ دوحہ کے علاقائی ثالثائی کی کردار کو کسی فریق کے غلط اقدام سے نہیں روکا جائے گا، انہوں نے یہ کہا ہے، اور رہائشی علاقے میں کچھ ملبہ گرا تھا جسے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور ٹرمپ کی جانب سے انتہائی اہم جو ٹویٹ ہے وہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پوری دنیا کو امن مبارک ہو، ایران بھی امن کی جانب بڑھے، اور ایران نے حملے کیے تو 14 میزائل داغے گئے، جن میں سے 13 کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، اور ایک کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ غیر دھمکی آمیز سمت میں جا رہا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ ایران نے جو جوہری تنصیبات پر حملہ ہے اس کا بہت ہی کمزور جواب دیا ہے، وہ خاصا مؤثر جواب ایران کی جانب سے نہیں آیا۔ ایران نے جوہری تنصیبات پر حملے کا بہت ہی کمزور جواب دیا ہے، 14 میزائل داغے گئے جن میں سے 13 تباہ کر دیے گئے، اور اگر اسرائیلی دفاعی حکام کی جانب سے بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ
انتہائی معتبر سیکیورٹی حکام کے حوالے سے آپ کو خبر شیئر کر رہے ہیں کہ اسرائیل ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکام رہا ہے۔ اسرائیل ایران کے موجودہ نظام کو تبدیل کرنے میں بھی ناکام رہا ہے۔ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے میں ضرور کامیاب ہوا ہے، یہ اسرائیلی دفاعی ماہرین کا دعویٰ ضرور سامنے آ رہا ہے۔ دوسرا، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی حملے ختم کرنے پر اسرائیلی فوج کا محتاط رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے ایران جنگ ختم کرنے پر نہ ہاں کی صورتحال میں ہاں کو ہی چنا ہے۔ رہائشی علاقے میں قطری وزارت خارجہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ رہائشی علاقے میں تھوڑا سا ملبہ گر رہا اور اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، کوئی خاصا جانی نقصان نہیں ہوا ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت قطر کی فضائی حدود ابھی بند ہیں اور ٹرمپ کی جانب سے مبارک دی گئی پوری دنیا کو امن کے حوالے سے، اور ایران کی جانب سے فی الوقت کوئی بھی بیان سامنے نہیں آ رہا ہے۔ عنقریب وہاں سے بھی اگر پیش رفت ہوتی ہے جنگ بندی کے حوالے سے تو سمجھا جائے گا کہ واقعتاً جنگ جو ہے وہ تھم چکی ہے، لیکن اس وقت اگر اسرائیل کی بات کریں تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کے حوالے سے بھی بات کریں تو بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب جو معاملہ ہے وہ بالکل تھم چکا ہے، اور اب جو حملوں کی ایک لہر دونوں جوانب سے جاری تھی وہ اب تھمنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ جو جوہری تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے، ان کا ایک جواب جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ بقول بین الاقوامی ماہرین اور دفاعی ماہرین کے اس حملے کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کی جانب سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا، اور یہ دعویٰ بھی ٹرمپ کی جانب سے ہی سامنے آ رہا ہے کہ ایران کی جانب سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ شیڈیول کے مطابق اس وقت پروازیں بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے یہ معاملہ تھا کہ پروازیں جو ہیں وہ معطل ہو چکی تھی۔ دبئی نے پروازیں معطل کر دی تھی، سعودی عرب نے پروازیں معطل کر دی تھیں، اور اس کے علاوہ قطر اور بحرین سے بھی پروازوں کا سلسلہ جو تھا وہ بہت متاثر ہو چکا تھا، لیکن اب پروازیں جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں۔ علاقے میں تنازعات والے علاقوں سے فاصلے پر جو پروازیں ہیں وہ ابھی بحال کی جا چکی ہیں مکمل طور پر، اور باقی بھی وقتاً فوقتاً جو پروازیں ہیں وہ چلانے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ قطری وزارت داخلہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ کچھ ملبہ رہائشی علاقے میں گرا ہے جس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ دوحہ کے علاقائی ثالثی کے کردار کو کسی فریق کے غلط اقدام سے نہیں روکا جائے گا، اور یہ مزید کہا جا رہا ہے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کہ قطر میں امریکی سفارت خانہ 24 جون کو دوبارہ کھلنے جا رہا ہے۔